بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. صدق الله العظيم. اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے. بندہ جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اس کے تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل توحید یعنی اللہ کو ایک ماننے والا عمل ہے. اور انسان جو اعمال کرتا ہے ان میں سب سے بدترین عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی ناپسند کرتے ہیں وہ شرک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا. ایمان اور توحید اس کائنات کی سب سے بڑی خوبی ہے اور سب سے بڑی حقیقت بھی ہے. یہ کائنات اللہ کی ہے، عبادت بھی اللہ کی ہوگی، مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جائے گی. یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک جلوہ گاہ ہے. اس کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی جھلک نمایاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خاص کر دیا. سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے. دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کا ایک ہی کام تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. چنانچہ آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. سیدنا نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بت پرستی، چاند کو خدا سمجھنا، سورج کو خدا سمجھنا، ستاروں کی عبادت کرنا، آگ کی پرستش کرنا، یہ ساری شرک سے متعلق خرافات کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بڑی محنت کی. کچھ لوگوں نے مانا، بقیہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ذریعے سے ختم کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ تھا، قوم عاد کا زمانہ. قوم عاد کی بھی یہی عادتیں تھی کہ وہ لوگ ایک اللہ کو ماننے کے بجائے شرک کی گندگیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی عمومی عذاب کے اندر گرفتار کیا، وہ قوم بھی تباہ ہو گئی. اس کے بعد پھر حضرت سمود علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تھا. قوم سمود بھی اپنے اپنے زمانے میں شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر پڑی رہی. حضرت سمود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن وہ قوم بھی
وقت کے پیغمبر کی بات کو جھٹلائی تو اللہ نے ان کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تو یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس زمانے میں پیدائش ہوئی ہے وہ زمانہ بندوں کا اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کی طرف مائل ہونے کا زمانہ تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی ہر طرف بت پرستی کا، شرک کا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو خدا ماننے کا ماحول تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے، مشہور شہر تھا بابل نام کا، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا بادشاہ تھا نمرود، ساری دنیا پر اس کی حکومت تھی، تاریخ انسانیت کا مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ نمرود کی کیبنٹ میں بہت اونچے درجے پر ان کا مقام تھا، ان کا مرتبہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی جو کاروبار تھا وہ بھی معبودان باطلہ کو بنا کر بیچنے کا کاروبار تھا، گویا اس زمانے کے اندر خدا بکا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آگے چل کر ابراہیم کو اپنا دوست بنانا ہے، اپنا خلیل بنانا ہے، اور مقام خلت سے انہیں نوازنا ہے، اور بہت سارے کمالات کا ظہور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں توحید کو گھور دیا تھا۔ گویا توحید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سرشت میں داخل تھی، آپ کی فطرت کا حصہ تھی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا 69 دفعہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اور ان 69 دفعوں پر ابراہیم علیہ السلام کے الگ الگ کمالات کو بیان کیا گیا، ان کے خوبیوں کو بیان کیا گیا، ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم بچپن سے ابراہیم کو آسمان و زمین کے اندر ایسی باریکیاں بتاتے تھے اور ایسی ہماری چھپی ہوئی نشانیاں بتاتے تھے جو ابراہیم کو ہمارے قریب کر دے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ گویا یقین کی طرف دعوت دینے والی چیزوں کی طرف بچپن سے اللہ تعالیٰ نے رہبری کی ابراہیم علیہ السلام کی۔ چنانچہ بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے، آسمان کے بناوٹ کے اوپر غور و فکر کرتے، چاند اور سورج اور ستاروں کے ڈوبنے اور نکلنے کے نظام پر غور و فکر کرتے، ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرتے۔ ایک طرف ان کی قوم چاند کی، سورج کی، ستاروں کی عبادت کرتی، تو دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام چاند اور سورج اور ستاروں کے نظام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی قدرت کو تلاش کرتے تھے۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ آئے، ستاروں کو دیکھا، ستاروں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی طاری ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو آپ نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب ستارے ڈوب گئے، دوسرے دن صبح کا سورج روشن ہوا، سورج کی روشنی میں ستاروں کی روشنی پھیکی پڑ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا أحب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب چاند کو دیکھا، لوگ چاند کو خدا مانتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو یہ میرا رب ہے۔ پھر جب چاند ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والے کی عبادت نہیں کرتا۔
ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو وہ ہے جو طاقت کا مالک ہے، اختیار کا مالک ہے، جو خود ڈوبنے والا ہے وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے دمکتے چاند سورج کو دیکھا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ پھر جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تشرکون، میں ان ساری خدائیوں سے برات کرتا ہوں جس کے بارے میں میری قوم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے تب کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنی ذات کو اس رب کی ذات کی طرف پھیرتا ہوں جو رب آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بچپن سے ابراہیم علیہ السلام کے والد معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تو ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھاتے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يضر، اے میرے ابا جان آپ ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو خدا نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، جو خدا نہ بول سکتا ہے اور نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو بچپن سے ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں توحید کا غلبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر ان کی تربیت فرمائی، اور بچپن سے یہ اپنے والد کو سمجھاتے، اپنی قوم کو سمجھاتے، اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھاتے۔ بچپن سے ان کی ایک ہی فکر ہوتی کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن غیروں کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے توبہ کر لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری ایکٹیویٹی، آپ کی پوری دعوت اور آپ کی پوری زندگی کا بنیادی مقصد یہی ساری چیزیں تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اور آپ کی قوم گمراہ ہے، آپ اس گمراہی سے توبہ کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جواب کیا ہوتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہتے کہ ابراہیم ہم جسے خدا مانتے ہیں تم بھی انہیں کو خدا مانو، اگر تم ان کو خدا نہیں مانتے لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں تمہیں پتھر مار مار کر ختم کروں گا۔ ایک طرف بیٹا باپ کو ایک خدا کی طرف بلاتا ہے، اور دوسری طرف باپ بیٹے کو شرک کی دعوت دیتا ہے۔ باپ کہتا ہے کہ میں تجھے پتھر مار کر ختم کروں گا، اور بیٹا کہتا ہے لأستغفرک، کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں آپ کے لیے توبہ کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا۔ اسی ذہانت کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے۔ اب ساری کی ساری خدائی آپ کے خلاف میں، سارا ملک آپ کے خلاف میں، سارے لوگ آپ کے خلاف میں، اپنے اور پرائے آپ کے خلاف میں، جب ہر طرف سے مخالفتیں ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت پر پہنچانے کے لیے وہ مرتبہ جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دینا طے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشیں، چند مصیبتوں میں ڈال کر اللہ نے آزمایا، تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے کھڑے اترے۔ سب سے پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر سارے علاقے کے لوگ دشمن بن گئے۔ وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود وہ دشمن بنا، اور سب نے پلان کیا، مشورے کے اندر شیاطین بھی شامل تھے۔ مشورہ یہ ہوا کہ ابراہیم کو زندہ جلا کر ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت کو جلانے کے لیے مہینوں لکڑی اکٹھا کی گئی،
اور اس لکڑی کی آگ کو دہکایا گیا، ہفتوں وہ آگ دہکتی رہی، پھر اس میں حضرت کو ڈال دیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے الا اللہ نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر آگ میں مزے سے کود گئے۔ فرشتے آئے بچانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے لیے کافی، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے، آگ میں چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ہم نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ زیادہ ٹھنڈک اور ضرورت سے زیادہ مائنس ٹیمپریچر میرے ابراہیم کو نقصان پہنچائے، وسلاما سلامتی کا ذریعہ بن جائے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ عام زندگی میں وہ مزہ نہیں آتا تھا جو مزہ اللہ کے نام پر آگ میں گرنے میں آتا ہے۔ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد وطن چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، عراق سے نکلے، اللہ نے کہا ملک شام چلے جاؤ، سیریا چلے جاؤ۔ سیریا میں چند سال رہے، پھر اللہ نے کہا مصر چلے جاؤ، ایجپٹ، وہاں چند سال رہے، بیوی تھی آپ کی، اولاد بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب حضرت کی عمر بہت زیادہ بڑھ گئی، 80 سال سے زیادہ کی عمر کے ہو گئے، اولاد ہونے کا نام ہی نہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہے۔ جب مصر سے گزر ہوا تو مصر کے بادشاہ، مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے حضرت کی بیوی کے سلسلے میں نیت خراب کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو کچھ سبق سکھایا۔ بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو گفٹ کر دی، جن کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی تھی، انہوں نے ہاجرہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دیجیے، مجھے نیک اولاد دیجیے۔ اسی لیے اولاد کے سلسلے میں صرف یہ دعا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اولاد دیجیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دیجیے، کیونکہ بعض دفعہ انسان کے لیے اولاد اس کے لیے وبال جان بن جاتی، اور اگر نیک اولاد ہو تو نیک اولاد ماں باپ کے لیے دنیا میں جنت کا سامان۔ حضرت دعائیں کرتے ہیں اللہ مجھے نیک اولاد دیجیے 85-87 سال کی عمر میں جا کر، جبکہ آپ کی عمر 85 یا 87 ایئرس ہو چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اس زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ میں ہوا کرتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اب نہ خود کھانے کے لیے کچھ، نہ بیوی بچے کو کھلانے کے لیے کچھ۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ اللہ نے کہا کہ چلو بیوی بچے کو چھوڑو، تم یہاں سے نکلو ہمارے دین کی دعوت کے لیے۔ اور ایسا حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جب رب کا حکم آ جائے تو بیوی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، پیچھے سے بیوی کہہ رہی ہے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر جہاں دور دور تک نہ کوئی ہریالی نظر آتی ہے، نہ پانی کا نشان نظر آتا ہے۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں ہے پلٹ کر جواب دینے کا۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے صرف اتنا پوچھا کہ اچھا جاتے جاتے اتنا کہہ کر جاؤ کہ کیا اللہ کے حکم سے آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا اذن لا یطیعنا، اگر ہم کو چھوڑ کر جانا اللہ کا حکم ہے تب تو رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب تو ہمارا رب ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب یہاں ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تڑپ رہی ہے، ماں کے پیٹ میں کچھ نہیں تو چھاتی میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ اب بی بی ہاجرہ بچے کے دودھ کے لیے کبھی صفا کی پہاڑی کی طرف جاتی ہے تو کبھی مروہ کی پہاڑی کی طرف، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھنا چاہتی ہے کہ دیکھوں کہ کوئی قافلے والے آ رہے ہیں کیا، تاکہ ان قافلے والے سے کھانے پینے کا کوئی سامان لے لوں۔
تاکہ بچے کے لیے کچھ انتظام کر دوں۔ اسی مرحلے میں تھی بی بی ہاجرہ، فرشتے آئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، فرشتے نے وہاں پر اپنے پر کو مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے زمزم کے چشمے کو نکال دیا۔ وہ زمزم کا پانی آج بھی اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ پوری کائنات کا سب سے زیادہ پاورفل پانی، ہر قسم کے وٹامنس کو اپنے اندر سمویا ہوا پانی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار۔ پھر ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام کھیلنے کودنے کی عمر کے ہو گئے، بوڑھے باپ جو اب 90-95 سال سے زیادہ جن کی عمر ہو چکی تھی، اب اس عمر کے اندر چھوٹا بچہ جو ابھی آنکھوں کے سامنے کھیل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس بڑھاپے کے اندر اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک امتحان میں ڈالا۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسرے دن نیند سے بیدار ہوئے، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوسرے دن جب خواب میں سوئے تو پھر دیکھا، پھر بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر نیند سے بیدار ہوئے، پھر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا کہ بچے کو ذبح کر رہا ہوں، چونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو براہ راست فرشتے کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا سکتا تھا کہ بچے کی قربانی کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا۔ کیوں؟ خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اللہ سے محبت کا امتحان کھڑا ہو سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہانے تلاش کرنے کا موقع ہو سکتا تھا کہ بھائی اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے تو نہیں کہا نا، خواب میں کہا نا، گنجائش ہے نا۔ چنانچہ اپنے خواب کی تعبیر سمجھتے ہوئے انہوں نے 2 دن تک تو 100 اونٹ قربان کیے، لیکن جب اللہ نے تیسرے دن بتایا کہ بچے کو ہی ذبح کرنا ہے تو تیسرے دن سمجھ گئے کہ اب اللہ کا حکم ہے، جو بچہ 85-87 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوا تھا، اب اسی بچے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ اپنے بچے کو بلایا، بلا کر پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اچھا، ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اپنے بچے کو لے جا کر ذبح کر سکتے تھے، بچے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے اس وجہ سے پوچھا تاکہ آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ میں نے کس انداز میں میرے بچے کی تربیت کی۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ 10-12 سال کا بچہ، وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے ابا جان افعل ما تؤمر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا آپ کو کر لیجئے۔ اللہ نے میرا گلا کاٹنے کا آپ کو حکم دیا، آپ میرا گلا کاٹ دیجئے۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے اور ایک بڑی بات کیا کہی؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ ابا جان جیسا آپ نے ساری زندگی اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، میں بھی اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر گئے اور جا کر میدان عرفات میں، جہاں حاجی حضرات جمع ہوتے ہیں، جہاں جمع ہوئے بغیر کسی انسان کا حج مکمل نہیں ہوتا، اس میدان عرفات کے ایک حصے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لٹا کر اس کے گلے پر چھرا چلا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی عظیم قدرت کے مالک ہے، بندے کی قربانی لے کر وہ کیا کریں گے؟ بندہ بھی کمزور، بندہ بھی چھوٹا، اس کی قربانی بھی کمزور، اس کی قربانی بھی چھوٹی، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری محبت میں کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس وجہ سے آزماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام تو سارے ایمان والوں کے سر کا تاج تھے۔ قانتا للہ حنیفا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کو قربان کرنا بھی گوارا کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بچے کے گلے پر چھری چلانے میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے چھری کو حکم دے دیا کہ اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا۔ پھر فرشتے جنت سے ایک دمبا، ایک پوٹلا، ایک میڑا لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے عمل کو اسلام کی بنیادی پہچان، اسلام کے شعائر میں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہر مالدار آدمی کے اوپر قربانی کے عمل کو واجب کر دیا گیا۔ اور اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ تنہا ایک جانور ذبح کرنے کا قصہ نہیں تھا، وہ تو 85 سال کی عمر میں پیدا ہونے والا بچہ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اب 99 سال کے ہو چکے تھے، اور وہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا بن سکتا تھا۔ اس بچے کو ذبح کرنے کا اصل مسئلہ تھا۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی باتیں تھی، ہم نے باتوں کو بھلا دیا، جانور کے ذبح کرنے کو ہم نے یاد رکھ لیا۔ وہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وہی بھیجتے ہیں کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کیجیے۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان سنت، ان کی یادگار، قیامت تک آنے والے مسلمان قربانی کریں گے، اور اپنی ہر قربانی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کریں گے جو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے سلسلے میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کرنا ہر صاحب حیثیت انسان کے اوپر واجب ہے۔ قربانی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کوئی اور عمل پسند نہیں۔ اور قربانی کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا تم جانور ذبح کرتے ہو، جانور کا خون بہاتے ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے جانور کے خون سے اللہ کو نہ کچھ لینا دینا، نہ اس کے گوشت سے اللہ کو کچھ لینا دینا۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو کیا چیز چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو تمہاری خالص نیت چاہیے۔ جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نیت تھی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانا گوارا کر لیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری نیت کو چاہتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو قربانی ہوتی تھی نا، تو قربانی کرنے والوں کو گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ جانور کو قربان کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول کر لیتے تو آسمان سے آگ آتی اور وہ جانور کو کھا کر چلے جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ نے قربانی کو قبول کر لیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول نہیں کرتے تو وہ جانور ویسے ہی پڑا پڑا سڑ جاتا، اسے کیڑے مکوڑے کھا جاتے، اسے
چیل کوے وغیرہ پرندے کھا جاتے ہیں، انسانوں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو قربانی کو واجب کیا، قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان عظیم پر۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے، تو جانور کو ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تیری قربانی کے اس جانور کا نہ مجھے گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، تجھے اختیار ہے، چاہے تو پورا خود کھا لے، چاہے تو پورا خود اپنے رشتہ داروں کو کھلا دے، چاہے تو پورا صدقہ کر دے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے والا جو عمل ہے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب ہے کہ بندہ وہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ جانور ذبح کیجئے، خود کھائیے، بدلے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے آپ۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ جانور کل میدان محشر میں جب آپ کو پلسرات پر سے گزرنا پڑے گا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جہنم کے اوپر اللہ نے اس برج کو، اس پل کو بچھا دیا، چل کر جانا ہے۔ تو یہ جو جانور تم نے میرے نام پر، قربانی کے نام پر کاٹ کر دنیا میں ہضم کیا تھا، یہی جانور کو کل پلسرات پر میں تمہاری سواری بھی بناؤں گا۔ سبحان اللہ! دیکھیے کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب ایسے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ قربانی کرنے کی جگہ پر اپنی نیتوں کو چھوٹی کر لے، ہیلے بہانے تلاش کرنے لگے اور یہ کہیں کہ صاحب 10,000 کا بکرا کون کاٹے، 4,000 کے جانور میں کون حصہ ملے۔ معمولی بہانے تلاش کر کر انسان اتنی بڑی عبادت سے اگر محروم ہونا چاہے تو پھر دنیا کے اندر اس آدمی کو کون کٹا چڑھا سکتا ہے، کون اس کی نیا کو پار کروا سکتا ہے؟ اسی لیے علماء تو کہتے ہیں کہ قربانی تو بہرحال ان پر واجب ہے۔ آج کے حساب میں اگر کسی کے پاس 35,000 روپے ہے تو قربانی واجب ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس 35,000 روپے نہیں ہے، قربانی تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ہمت ہے کہ میں قرضہ لوں گا، قربانی کروں گا، بعد میں کما کر قرضہ پھیروں گا، تو علماء کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی ہمت سے قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتے ہیں کہ سال بھر کبھی اس کو قرض کرنے کی نوبت نہیں آتی، کبھی اللہ تعالیٰ اسے مفلس نہیں بناتے، غریب نہیں بناتے۔ اسی لیے اسلام میں چاہے زکوٰۃ رہو، چاہے قربانی رہو، چاہے فطرہ رہو، چاہے صدقے خیرات رہو، اسلام میں یہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں جو آؤٹ گوئنگ سے ریلیٹڈ ہے، پیسہ خرچ کرنے سے تعلق رکھتی ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جو آدمی جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر وہ آدمی جو 35,000 روپے کا مالک ہو اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ بکرے کی قربانی کرے، اگر بکرا نہیں دے سکتے تو کم از کم بڑے جانور میں حصہ مل جائے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں، زندگی میں ایک دفعہ قربانی اپنی طرف سے کر دیے کافی ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی 35,000 کا مالک ہے، ہر سال اس کو قربانی دینا ہے۔ پھر بیوی کی الگ قربانی، کیونکہ ہماری عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے تو عورتوں کے لیے بھی ان کے اوپر الگ قربانی ہے، ان سے کہا جائے کہ 1 گرام 2 گرام سونا بیچیے اور قربانی دیجیے۔ چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی نہیں ہے، لیکن بڑے لوگ اپنی جانب سے دینے کے باوجود اگر چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی دیتے ہیں تو بہت اچھی بات، دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سال بھر میں پھر کبھی ریپیٹ نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ بڑے جانوروں کے اندر حصہ ملتے ہیں، خاص طور پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ حصہ ملیں گے۔ اگر 7 لوگوں میں 6 لوگوں کی نیت قربانی کرنے کی ہے اور ایک آدمی کی نیت گوشت کھانے کی ہے تو باقیہ 6 لوگوں کی بھی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے دیکھنا ہے کہ تقوی والے، اخلاص والے، نیک لوگوں کے ساتھ میں جانور میں حصہ ملنا چاہیے، اور جانور کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ بکرا اور بکری اگر ہے تو 1 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو، نہیں چلے گا۔ گائے، بڑے جانور اگر ہو، بیل وغیرہ، پاڑے وغیرہ ہو، 2 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو، نہیں چلے گا۔
اور اچھا جانور کی عمر کیسے دیکھی جائے گی؟ عام طور پر اس کے دانتوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن دانتوں کے ذریعے سے جانور کی عمر کا اندازہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بکرا 1 سال کا ہو مگر اس کو دانت نہ آئے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا جانور پاڑا وغیرہ 2 سال کا ہو اور اس کو دانت نہ آئے۔ لہذا دانتوں سے عمر کا اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ آپ قربانی دینے والے ہیں، آپ پوری تحقیق کیجئے، جانور کی عمر کے بارے میں جب آپ کو اطمینان ہو تبھی اس میں ہاتھ ڈالیے، ورنہ 1 دن کا بھی اگر فرق ہو جائے گا تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر میڈھا وغیرہ ہے، پوٹلا وغیرہ ہے، اگر وہ 1 سال سے کم ہے لیکن صحت مند ہے، موٹا تازہ ہے، اور 1 سال کے جانوروں کے بیچ میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کا نظر آتا ہے، تب تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اسلام کی اتنی پاکیزہ تعلیمات ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلاؤ، اس سے محبت پیدا کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا گلا کاٹنے کی قربانی کی تھی۔ لہذا تم جانور سے دوستی کرو، جب جانور سے تم کو انسیت ہوگی پھر جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ تو جب آپ اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے، جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلایا تھا، جب اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو ذبح کریں گے تو تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہی تکلیف دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی تکلیف کی قدر و منزلت ہے۔ آج مصروفیتیں زیادہ ہو گئی، قربانی کا عمل بھی زیادہ ہو گیا، تو جیسا اور چیزیں ہماری کمرشیل ہے، ہماری قربانیاں بھی کمرشیل ہو گئی کہ ہم کسی کو پیسے دے دیتے ہیں کہ صاحب جانور لے لو کاٹ دو، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جانور کیسا ہے اور کاٹنے والا کیسا کاٹ رہا ہے۔ قربانی کے عمل میں خود شریک ہونا چاہیے، اگر کاٹنے آتا ہو تو اپنے ہاتھوں سے خود کاٹنا چاہیے، اور کاٹنے کے اندر بھی یہ خاص طور پر یہ چیز ملحوظ رہے کہ جانور کو کاٹنے سے پہلے بھوکا نہ رکھے، پیاسا نہ رکھے، اس کو جب تک کاٹا نہ جائے تب تک اس کو چارہ اور پانی دینا چاہیے۔ اور بے رحمی کے ساتھ جانوروں کو گرا کر کاٹنا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جانور کو گرا کر اس کو ذبح کرنے میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جانور کو گرا کر اس کے سامنے چاقو تیز کرنا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، وہ سب پہلے کر لیجیے۔ اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو 2 مرتبہ موت مت دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 2 مرتبہ موت دینے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زندہ ذبح کرنا، جو جانور زندہ ہے وہ دیکھتے دیکھتے ایک موت اس کی ہو جائے گی، دوبارہ اس کو ذبح کرو گے تو پھر اس کی وہ دوسری موت ہوگی۔ اسی لیے اسلام کی تعلیمات میں بڑی صفائی ہے، بڑی ستھرائی ہے، بڑی پاکیزگی ہے، بڑی نفاست ہے۔ جہاں مسلمان مسائل سے دور ہوتے ہیں، اعمال سے دور ہوتے ہیں، تو وہاں ہمارے اعمال کے اندر خرابی آتی ہے، ورنہ اسلام تو اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک ایک مسئلے کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب جب کہ قربانیاں آنی ہے، سارے مسائل ہم کو علماء سے پوچھ کر عمل کرنے چاہیے، اور اخیر میں ایک چیز جو خاص طور پر ہم کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرے، قربانی کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کے عمل کے چکر میں یا قربانی کے گوشت کے تقسیم کرنے کے چکر میں فرض نمازوں کو نہ چھوڑے، فرض نمازوں کو نہ چھوڑے، کیونکہ نمازیں بہرحال قربانی سے کروڑوں گنا زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری چیز صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام کریں۔ اگر آپ جانور گھر میں ذبح کر رہے ہیں، جانور ذبح کرنا واجب ہے، دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جانور کا خون گرے گا، اس کی لید، اس کا گوبر گرے گا، ساری چیزوں کو اچھا سا صاف کیجئے، سینیٹائزر کیجئے، وہاں پر بلیچنگ ماریے، وہاں پر جو چیزیں بدبو کو ختم کرنے والی ہے ان چیزوں کا استعمال کیجئے۔ اور ہم میں سے ہر بھائی اس بات کی فکر کرے کہ میرے کسی عمل سے میرے کسی پڑوسی کو یا کسی ایک آدمی کو بھی 1 پیسے کی بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تکلیف دینا حرام، قربانی کرنا واجب۔
اگر آپ واجب کے چکر میں دوسروں کو تکلیف دیں گے تو پھر تو کہا جائے گا کہ کوئلوں کی دلالی میں آپ نے ہاتھ کالے کر لیے اپنے. اسی لیے اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے. گھروں کے اندر قربانی کرنے کی صورت میں کچھ پیکٹ ایسے لا لیں, اس کے اندر گندگی ڈال دیں, پیکٹوں کو اچھا پیک کر دیں. آج تو ماشاءاللہ ہر علاقے کے اندر میونسپلٹی کی جانب سے آٹو آتے ہیں, یا خود بھی دور آبادی سے جگہ پر جا کر ان گندگیوں کو صرف کیا جا سکتا ہے. اسلام پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام بنیادی تعلیم یہ دیتا ہے کہ ہمارے عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. قربانی کریں, شوق سے کریں, غلبے کے ساتھ کریں, اور قربانی کے گوشت کے ذریعے سے برادران وطن کے اندر بھی اس کو تقسیم کریں. ہم تو سال بھر کھاتے ہی رہتے ہیں, اس گوشت کے اندر غریبوں کا حصہ مقدم رکھیں اور دل بڑا کریں. ایک دفعہ جب اللہ کے لیے قربانی کی ہے تو سارا کا سارا گوشت اللہ ہی کے نام پر غریبوں کو کھلا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کے عمل میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم میں سے جو لوگ بھی قربانی کریں گے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جیسا نیت کے خلوص کے ساتھ قربانی کی تھی, اللہ تعالی ہم سب کو اسی خلوص نیت کے ساتھ قربانی کے عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.